اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم يقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردون الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإنا شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون
هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستعتئون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم الله تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسهم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستعتئون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى يسوع ياسين تسليم ميزان مشترى إنسان قوم ابن ميزان محمد ميزان الذي سعدكم عليه حتى ما نسمع رزاها يسوع فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني
فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فكانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلى على محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم حاه مع والديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال العمين جبريل
يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا عمي وحي الله إنه نعم قد أذنت لكم. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي عبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليحزب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكروا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مقموم إلا وكشف الله غما ولا تعلب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
علی کی ہے قاتل کو دیا ماہو مروا علی کی ہے دیا ماہو مروا علی کی ہے دل ہو پیشوا ہو مدار المہام ہو خیر ہو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو صدقے غلام تیری مصیبت کے یا علی اے جانشی جناب رسالت کے یا علی قربان ہو بھری تیری صورت کے یا علی ایام ہے یہ تیری شہادت کے علی ایام ہے یہ تیری شہادت کے علی ظلم بے جہت یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا مولا شگاف کیا ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا خوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقا دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضوع و خشوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں آیا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھاتے تھے مولا گرے زمین کا سجدے میں کھاتے تھے پھول پڑ گیا کہ سر پر لگی مرتضیٰ کے تھے آئے خدا کے شیر میں گھر میں خدا کے شیر میں گھر میں خدا کے راہ زخم فرق امام حجاز پر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پر ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پر شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر تو گونوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملج میں ملعون و بدسیر پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے آجا مسکرا کے نظر کی امام نے مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی جہاں میں یہی ہے کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے کہا جو سر جھکا کے تو مولا نے کہا کس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام کہ 2 دن سے آج سب میرے بچے ہیں بیتاب گزرگی کیا آج کی بھی شام اچھا ہوں اب تو میں یہ بس بے قرار ہیں انہیں کھلاؤ کے سب روزدار ہیں انہیں کھلاؤ کے سب روزدار ہیں بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہ سب کھائیں پھر جو آپ تناول کریں
اٹھ گیا مجبور ہے پدر پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسر پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسر دعوت علی کی آج ہے گھر میں الہ کے روزہ کھلے گا ناز رسالت پناہ کے روزہ کھلے گا ناز رسالت پناہ کے چپ ہو گئے یہ کہہ کے شہنشاہ کائنات سمجھے یہ سب کے غش میں ہے شاہد کو صفات جس وقت باقی رہ گئی کچھ کم گھڑی وہ رات تیغ اجل نے خطا کیا رشتہ حیات تیغ اجل نے خطا کیا رشتہ حیات کا تھا نور کے سفر کر گئے علی تسبیح بے ایمان ہوئے مر گئے علی سب شیعہ بے ایمان ہوئے مر گئے علی ایک صبح فاتحہ سے مرزا مجتبی ابن میراد فاتحہ علم صل على محمد وعلى محمد نام پرشاد پانی تو پلا دیتے ہیں میرے کو سر نے مجھے رائی میرے کو سر نے مجھے رائی دعا دیتے فاطمہ کہتی ہیں دنیا میں یہ آواز رہیں شہ کا بردہ مجھے صبر شہ کا بردہ مجھے صبر اکبر سا بسر ہوتا ہے شہ کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو صبر ایوب کو جو کوئی پوچھتا ہے کس نے کمر کو توڑا شاباش کے لاش کو شاباش کے لاش کو بتا شبیر کو کرتا ہے لئی خنجر سے وہ سے حلقوں پا میں وہ سے حلقوں پا میں ہوئے چشمے سجاد اگر ذوق سے ہو جاتی ہیں بند اشیاء پاؤں کی زنجیر اشیاء پاؤں کی زنجیر چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا
پیوند بے کسوٹے تنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے خبروں کا شور آلے پیغمبر کا ہو چکا خبروں کا شور آلے پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لبا لبا کے روئے لبا لبا کے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی پکار زینب جبی لہت پار گھرے کرتی تھی بیان میرے کربلا شیر دین سے تمہاری مہمان شیر دین سے تمہاری مہمان اللہ میری بات بھی پوچھی نا اپنی زندہ کی واردات بھی پوچھی نا راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر قابل ملاحظہ بازو کنیل ہے پر قابل ملاحظہ بازو کنیل ہے کوئی لازم سنا کوئی کفیل ہے آئی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے آئی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے کچھ تو بنا اٹھ گیا بے خانما ہوئی دیکھو یہ پشت قابل نوکے سنا میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو قبر بساری خدائی کا ہوگا جو قبر بساری خدائی کروں گی دھوپ سے میں کربلائی کا سابیا کوئی نہیں ذرا کی جائے گا سابیا کوئی نہیں ذرا کی جائے گا اٹھاپنے کو آپ ہی پلا بھی لیتی ہو اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی شہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین افرادہ کی طرح سے افرادہ کی طرح سے بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار آخر کبھی تو آئیں گے دوبار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے دوبار یا حسین تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبان ہی نہیں ہے مزار اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع قتلگاہ حضرت شبیر الوداع قتلگاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر اے بھائی جان جاتی ہمشیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہمشیر الوداع کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہماری قبول تم نے مجاورین ہماری قبول کی بھیا اٹھو کجاوے میں
مجھ کو تم ہی بٹھاؤ بھیا میں بے لگام بھیا میں بے لگام رو کے قناعت کرو عباس کو خالی ہے گود بابی کے اصغر کو لے کے خالی ہے گود بابی کے اصغر کو لے کے سردار ساری قافلیں کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تار ہے جوابی نہیں دیتے شہزاد ہے جوابی نہیں دیتے شہزاد بھیا گلے لگا لو تو جاؤں بھیا گلے لگا لو تو جاؤں بھائی ندا زدار خدا حافظ بھائی ندا زدار خدا حافظ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید میں سورہ حج کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے الف لام میم. اور آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے یہ متقین کے لیے. متقین کی پھر صفات بیان کی گئی ہیں. یؤمنون بالغیب، پہلی صفت جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ نے رزق کیا ہے اس میں انفاق کرتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں تقویٰ اور مقام متقین پر کچھ معلومات پیش کرتے ہیں. دیکھیے ابتدا ہو رہی ہے قرآن کی بعد ہم الف لام میم سے. آپ سارے فرقوں کے قرآن دیکھ لیجیے، کہیں آپ کو الف لام میم کا ترجمہ نہیں ملے. الف لام میم کے نیچے الف لام میم بھی لکھا جائے. سبق کیا ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کا ہر حرف
ہر لفظ ہدایت ہونا چاہیے. اب الف لام میم کے جب معنی ہی معلوم نہ ہو تو ہدایت کیسے؟ پوچھا علماء سے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ اس کے معنی یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم. تو معلوم ہوا کہ پہلی ہی منزل میں پروردگار عالم قرآن کے سمجھنے کے لیے راسخون فی العلم کی طرف رجوع کر رہا ہے. بغیر راسخون فی العلم کے، بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اس کے بعد آگے ارشاد ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ بات آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ یہ جتنی سائنس کی ترقی ہوتی ہے یہ تحقیق کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور تحقیق ایک پریزمپشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یعنی ایک مفروضہ، اور اس سلسلے میں تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں. اگر نتیجہ حاصل ہو گیا تو قانون بن جاتا ہے، اور اگر حاصل نہ ہو تو پھر اسے چھوڑ کے پھر نئے طریقے سے تحقیق شروع ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ آج کی ساری ترقی شک کی بنیاد پر ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں. تو معلوم ہوا کہ ساری دنیا کی ترقی ایک طرف، قرآن مجید ایک طرف. تو اگرچہ کہ قرآن مجید ہدایت لوگوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مومنین کے لیے بھی ہے، متقین کے لیے بھی، لیکن ابتدا ہی میں پروردگار عالم ذکر کر رہا ہے متقین. ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ غور کیجئے تو اسلام کے 73 فرقوں میں اللہ کے غائب ہونے پر سب ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ کے غائب ہونے پر سب ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم کے غائب ہونے پر سب ایمان رکھتے ہیں، کوثر، میزان، یہ ساری چیزیں غائب، اور سب پر سب کا ایمان ہے. تو کیا سب متقی ہیں؟ نہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک غیب کا ذکر کیا، یؤمنون بالغیب، ایک غائب کا. اب تلاش کیجئے وہ ایک غائب کون سا ہے جس پر کوئی ایک فرقہ یقین رکھتا ہے. تو معلوم ہوگا کہ وہ صرف شیعہ فرقہ ہے جو غائب امام پر ایمان رکھتا ہے. معلوم ہوا کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یقیناً امام المتقین کے ماننے والے ہی متقی ہو سکتے ہیں، دوسرے تھوڑے ہو سکتے. تو یہ پہلی منزل جہاں پروردگار عالم نے صفت بتائی متقین کی، یؤمنون بالغیب. اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ خدا نے رزق عطا کیا ہے اس میں انفاق کرتے ہیں. یہاں رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، علم بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، یہ ساری چیزیں رزق ہیں، اور اس میں انفاق کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے ہے کہ جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، اور ماسبق کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اور یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں. یہ ساری صفتیں متقین کی بتائی ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ تو کئی آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جہاں پروردگار عالم نے خصوصیت سے ارشاد فرمایا ہے تقوی اختیار. ایک دو آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سورہ آل عمران کی 101ویں آیت، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا
حق تقاته، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو ویسا جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان مرنا. تو معلوم ہوا کہ 3 منزلیں بتائی گئیں: مسلمان، متقی، ایمان والے. خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو. معلوم ہوا تقوی ایمان کے بعد کی منزل ہے. جہاں ایمان آ جائے وہاں تقوی ہو سکتا ہے. اسی لیے تو ہم کو مومن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی منزل رکھتے ہیں. حق تقاتہ، جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو. ایک اور منزل پر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ مستطعتم. یہاں ذرا سے رعایت کر دی پروردگار نے. وہاں کہا گیا تھا کہ جو حق ہے تقوی کا وہ تقوی اختیار. یہاں کہا گیا جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار. ایک اور منزل پر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. معلوم ہوا صادقین کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جس میں تقوی ہو. اسی لیے تو اہل بیت کے ساتھ صرف صاحب تقوی متقین ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور منزل تقوی عجیب ہے. متقین کی کیا منزل ہوگی کہ امام مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت کی ایک دعا قرآن مجید میں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے میرے مالک ہمیں متقین کا امام قرار دے. یہ تمنا امام کر رہے ہیں کہ متقین کا امام قرار دیا جائے. تو منزل متقین کتنی بلند، کتنی بلند. تقوی ہے کیا؟ عام طور پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک جنگل میں جہاں دونوں طرف کانٹوں کی جھاڑیاں ہیں اور درمیان میں ایک پگڈنڈی ہے. اس پگڈنڈی پر چلنے والا اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلتا ہے. کہا اس طرح بچانے کو تقوی کہتے ہیں. دیکھیے تقوی ہے، اس کا مصدر، اس کا ماخذ جو ہے وقی یا وقایا، جس کے معنی عربی میں ہے بچنے کی. اسی سے تقوی ہے. تقوی نفس کا بچانا تقوی ہے. وقایا یا وقی صرف بچنے کے معنی میں، لیکن جہاں تقوی کہا جائے وہاں نفس کے بچانے کو کہتے ہیں. تو اب تقوی کیا ہے؟ انسان کا اپنے نفس کو بچانا. کس شے سے بچانا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہیں وہاں دیکھنا چاہتا ہے جہاں دیکھنے کا حکم دیا، اور وہاں نہیں دیکھنا چاہتا جہاں نہ جانے کا حکم دیا. السلام کا ارشاد ہے تقوی کی تعریف. متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اس مقام پر جائے جہاں پروردگار عالم تم کو جانے کا حکم دے رہا ہے، اور اس مقام پر نہ جائے جہاں جانے سے پروردگار عالم روک رہا ہے. جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اس میں آگے چل کے ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. دیکھیے رسی ہوتی ہے 2 جزء اور دونوں جز ایک دوسرے کے مثل ہوتے ہیں. جو لپیٹے ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے مثل، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ سبحان اللہ. یہ اللہ کی رسی قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام ہے، جن میں کوئی فرق نہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی رسی کو تھامو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے متمسک رہو، اہل بیت سے متمسک رہو، اس لیے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ قرآن صامت ہے تو وہ قرآن ناطق ہے، لیکن فضیلت قرآن ناطق کو اس لیے ہے کہ قرآن صامت ایک ہی کتاب پر رک گیا، جبکہ قرآن ناطق 11 اور آگے بڑھتے چلے. یہ فضیلت قرآن ناطق کی وجہ سے. مولا کا نہیں بلکہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے. وہ نیکی کرنے والے صدقو، وہ ہم المتقون کا، وہ نیکیاں کرنے والے وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں اور متقی ہیں. ابتدا میں کہا کیا گیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم الی المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف. پھر کیا ہے نیکی؟ ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو. اور اس کے بعد والملائکۃ، اور ملائکہ، اور والکتاب، کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان. ایک بڑی تفصیل ہے، ایک صفحے کی یہ آیت ہے تقریباً، جس میں یہ ارشاد ہوا کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر. یہاں تک ایمان کی بات ہوئی. اس کے بعد پھر عمل کی بات ہوئی کہ اپنا مال تقسیم کرو ذوی القربیٰ والیتامى، ذوی القربیٰ میں، یتامہ میں، والمساکین وابن السبیل، اور وابن السبیل میں، اور فی الرقاب، اور جو مسافر چلے آتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان سب کے لیے. اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اور اپنا عہد تمام کرو، پورا کرو. اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ صبر کرو اس منزل پر جہاں شدت ہے، شدت میں صبر کرو. یہ ساری صفات متقین کی بتائی گئی. وہ ہم المتقون، جو یہ انجام دیتے ہیں نیکیاں، وہ متقی ہیں. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مولا متقی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں. جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں، جو اہل بیت کہتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مولا کائنات نے جو بھی ارشاد فرمایا وہ بھی بالکل یہی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، نبیوں پر ایمان رکھتا ہے. ہاں آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، جس کا علم کے ساتھ ہوتا ہے، جو اپنے دین میں استوار اور پختہ ہوتا ہے، اور جس کا ایمان یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی کو اگر تم دیکھو تو شدت میں صبر کرے گا. یعنی جتنی مصیبتیں بڑھتی جائیں گی وہ صبر کرے گا. فاقے میں تجمل ہوگا، یعنی فاقہ اگر ہو تو ظاہر نہیں ہوگا کہ یہ فاقے سے ہے، وہاں اپنے جمال کا اظہار کرے گا. فاقے میں تجمل ہوگا. اور اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی شدید مصیبتیں پڑے گی اس کے قدموں میں استقلال ہوگا، قدموں میں لغزش نہیں ہوگی. یہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ متقی ہے. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا
آپ نے ارشاد فرمایا کہ المتقی، متقی کیا کرتا ہے؟ لا یدخل فی الباطل، وہ باطل میں داخل نہیں ہوتا، ولا یخرج من الحق، اور حق سے وہ خارج نہیں ہوتا. یعنی متقی ہمیشہ حق پر ہوتا ہے، باطل کی طرف نہیں جاتا. جب جہاں باطل ہے وہاں حق نہیں ہوگا، جہاں حق ہے وہاں باطل نہیں ہوگا. ایک اور منزل پر قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، کیا ہم متقین کو فجار کے مثل قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں. جہاں فسق و فجور ہے وہاں تقویٰ نہیں ہے. ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کے مثل قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں. اب آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ اس تقوی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے. نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تقوی صرف بچنے کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک نیگیٹو چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، بچنا، اپنے آپ میں نفس کو بچانا. لیکن تقوی مثبت بھی ہے، اور مثبت یہ ہے کہ جب انسان عبادتیں کرتا ہے، ایمان میں پختہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی منزلتیں بلند ہونے لگتی ہیں. معلوم ہوا تقوی صرف انسان کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے، برائیوں سے نہیں بچاتا ہے، بلکہ اس کی منزلتیں بلند کرتا چلا جاتا ہے، وہ قرب الہی کی طرف روانہ ہوتا ہے. یہ تقوی کی منزل ہے. ہاں، وہ متقی بارگاہ الہی میں تقرب حاصل کرتا ہے، اور جب بارگاہ الہی میں تقرب حاصل کرتا ہے تو اسے اختیارات حاصل ہونے لگتے ہیں. اختیارات حاصل ہونے لگتے ہیں. کون سے اختیارات؟ دیکھیے، دنیا میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ متقین کو کیا کیا حاصل ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عبادتیں، اعمال متقین کے قبول کرتا ہے. معلوم، اب اگر دوسرے ساری رات عبادتیں کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، وہ قبول نہیں ہوگی. صرف قبول ہوگی تو متقین کی عبادت چاہے 2 رکعت کیوں نہ ہو، 2 رکعت کیوں نہ ہو، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے. تو بعد میں ارشاد ہوتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس مکرم، صاحب تکریم، وہ صرف متقی، وہ صرف متقی. اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے. جب یہ ساری چیزیں ہیں متقین کے لیے اور قربت الہی کی منزلیں حاصل ہو رہی ہے، تو اب اس میں اختیارات آ رہے ہیں. امام ارشاد فرماتا ہے مولا کائنات کہ اب اسے ظاہری اسباب کی بھی ضرورت نہیں، وہ ان اسباب سے بلند ہو جاتا ہے. یہی وہ منزل ہے جہاں سلمان فارس مدائن میں گورنر بنا کے بھیجے گئے. تو آپ جانتے ہیں کہ آدھا کچھ راستہ خود بیٹھتے تھے، کچھ راستہ اپنے غلام کو بٹھاتے تھے سواری پر، ایک ہی سواری تھی. یہ متقی ہیں، صرف ایک سواری، اور اس پہ سارا راستہ خود نہیں بیٹھتے، کچھ دور خود بیٹھتے ہیں، کچھ دور غلام کو بٹھاتے ہیں. اور جس وقت پہنچے ہیں مدائن میں تو غلام سوار تھا، یہ پیدل تھا. تو مدائن کے لوگوں نے سمجھا کہ وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ گورنر ہو کے آیا. اس نے کہا نہیں، گورنر یہ ہے. وہ بولے یہ کیسا گورنر ہے جو خود پیدل آ رہا ہے اور اپنے غلام کو بٹھا کے لا رہا ہے.
हाँ दीवाना होगा। और उसके बाद एक मंजिल ये आई कि कुछ ही दिन में लोग शिकायतें लेके आने लगे, कहने लगे कि जब से आप गवर्नर होके आए हैं यहाँ चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं और लोग कम तोल रहे हैं। एक मरतबा आपने एक पत्थर को उठाया और इरशाद फरमाया, ऐ पत्थर, जो कोई कम तोलने का इरादा करे उसे मारना। और एक गुजरते हुए कुत्ते से कह दिया कि जो चोरी का इरादा करे उसे काट। एक कुत्ते को और एक पत्थर को काटा। इख्तियार सलमान ये था कि इस एक जुमले में उस कुत्ते को और उस पत्थर को ये इख्तियार दे दिया कि सारे करिए के कुत्तों को वो कुत्ता पैगाम पहुंचा दिया, वो पत्थर सारे पत्थरों को पैगाम। ये इख्तियार, हालांकि पत्थर तो अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता, लेकिन सलमान ये इख्तियार उस पत्थर को दे रहे हैं। दूसरा दिन नमूदार हुआ, आपने कहा कि जिसको पत्थर की मार लगी है और कुत्ते काटे हैं उसको लाया गया। तो आपने पूछा क्यों कम तोलने का इरादा रखते थे? कहा हाँ, इसीलिए पत्थर की मार लगी। यानी पत्थर में वो सलाहियत पैदा कर दी कि किसी शख्स के इरादे को पहचान सके, अरे एहसास की मंजिल। और कुत्ते में भी ये एहसास पैदा हो गया कि कौन चोरी के लिए निकल रहा है उसे समझ सके। एक जुमला सलमान का ये इख्तियार उन बेख्तियारों को दे रहा है। ये कमाल है तखवे का। अच्छा, एक आयत है कुरान मजीद में, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ू फतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्ज़। अजीब आयत है। इरशाद हो रहा है कि अगर अहले क़रिया ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो ऐसी सूरत में हम उन पर बरकतों के दरवाजे आसमान से और ज़मीन से खोल देंगे। देखिए, मुत्तकी के लिए तो ये है कि जनाब सलमान का इख्तियार ज़मीन पर रहा, लेकिन जो इमामुल मुत्तकीन है उनका इख्तियार क्या होगा? उनका इख्तियार ये होगा कि एक उंगली के इशारे से सूरज को पलटा दे और एक उंगली के इशारे से सितारे को अपने दर पर बुला ले। सितारे को अपने दर पर बुला ले। देखिए, यहाँ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये मौलाए कायनात के उंगली का इशारा, उंगली के इशारे की भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ इरादा करते सूरज पलट के आ जाता, लेकिन उंगली का इशारा इसलिए किया कि लोग जान जाए कि ये अली ने किया है। इशारे की भी ज़रूरत नहीं थी। मौलाए कायनात चाहते तो इरादा करते सूरज पलट आता, सितारा दर पे आता है। आज बाद लोग कहते हैं कैसे मुमकिन है सितारा इतना बड़ा होता है जैसे एक गांव, एक दरिया, और वो एक दर पे कैसे आ सकता है? मुमकिन ही नहीं है। ये सब गुलू की बातें हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, साइंस आज बता रही है कि कोई भी शय बनती है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से, और एटम्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। देखिए, जो साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये जितने वो है उनके दरमियान जगह पाई जाती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उन एटम्स के दरमियान भी जगह है। इसलिए कि मॉलिक्यूल जो होता है एक बीच में सेंटर होता है, फिर अतराफ में जो है एटम उसके ऐसे हल्के होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, और दरमियान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये सारी जगह एटम्स की और उनकी निकाल दी जाए तो साइंस ये कहती है कि बड़े से बड़े कुर्रे को छोटे से छोटे गोले में तकसीम किया जा सकता है, तब्दील कर दिया जा सकता है। ये साइंस कह रही है। अब इख्तियार कौन करे इस बड़े सितारे को एक छोटे से गोले में कि वो दर पे आ सके?
تو مولا کائنات کا ایک ارشاد ہے خطبے میں، ارشاد فرماتے ہیں انا صاحب البسط والقبض، میں وہ ہوں جس کا اختیار کسی چیز کو بڑا کرنے اور چھوٹا کرنے میں ہے۔ معلومات سائنس نے امکان بتایا، مولا کائنات نے اپنا اختیار بتایا۔ تو امام المتقین وہ ہے جو کائنات پر اختیار رکھتا ہے، اور متقین کا بھی اختیار ہے۔ یہ منزل ہے متقین۔ اب آپ کے سامنے لوگ ایک بات عرض کرنا ہے، ادھر رسالت مآب نے ارشاد فرمایا یا علی تبدو کا ایمان و تقوی، اے علی آپ کی محبت ایمان اور تقوی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے متقی کی جو صفات بتائی ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو صفات بتائی گئی، یہ ساری صفات متقی میں ہونا چاہیے۔ اب متقی رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی محبت تقویٰ ہے، اور جس میں آپ کی محبت ہے آپ کی محبت جس میں ہے وہ تقویٰ ہے، اور محبت یقیناً جب ہے موجود اور متقی ہے تو جتنی صفات قرآن نے بتائی ہیں وہ ساری موجود ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرق نہیں ہو سکتا، فرق نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب متقی جو ہے وہ سارے صفات قرآن کے بیان کردہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت ہے جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بلکہ ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، انہیں تقوی عطا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اللہ ترقی عطا فرماتا ہے، اور تقوی میں بھی اضافہ کرتا ہے، تقوی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کی جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کے بعد ہی جو ٹکڑا ہے وہ مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو یہ نیکی رکھتا ہے، کون سی نیکی؟ محبت اہل بیت کی نیکی، اس نیکی میں ہم اضافہ کرتے ہیں۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ہم تقوی میں اضافہ کرتے ہیں، ادھر یہ آیت کہہ رہی ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ادھر محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ادھر تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنا تقوی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ منزل ہے متقین۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آخرت میں منزل کیا ہے؟ تو ایک آیت موجود ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت سجائی ہے متقین کے لیے، یعنی جنت سجائی ہی گئی ہے متقین کے لیے، جو مقام جنت ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت جہاں ارشاد ہو رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جنت میں کہاں ہوں گے؟ چشموں کے پاس، جنتوں میں، جناتین، ہر جگہ جناتین، جناتین جمع کا صیغہ ہے۔ میرے مالک ایک آدمی کو ایک جنت عطا کرتا، جنتوں کی کیوں بات کر رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا تم نے دنیا میں دیکھا نہیں کہ بیرول جنتیں تقسیم کر رہے ہیں، زیادہ متقین بھی تقسیم کر سکتے ہیں جنت۔ ایک اور منزل جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ فی ان المتقین فی جنات عند ملیک مقتدر، نہیں بلکہ اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ سورہ قمر کی آخری آیت ہے جہاں ارشاد ہوا ہے کہ متقین جنت میں کہاں ہوں گے؟ اس مقام پر ہوں گے جو مقام صدق۔ مقام صدق جنت میں تو ہر چیز صدق ہے، پھر مقام صدق کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
मालूम कोई सिद्दीक होगा वहाँ, कोई सिद्दीक होगा। और इंदा मलिकिन मुख्तदिर, और ऐसा बादशाह, देखिए मलिक कहा गया है, मलिक नहीं। मलिक उसे कहते हैं जिसके पास तख्त हो या न हो, वो बादशाह होता है। और मुख्तदिर जिसे परवरदिगार आलम पे है, जिसका इख्तिदार, जो साहिब इख्तिदार है, जो इख्तिदार का तक़सीम करने वाला है, वो इरशाद फरमा रहा है कि साहिब इख्तिदार के पास मुत्तकी होंगे जन्नत में। तो ये साहिब इख्तिदार और मलिक कौन है? ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। मालूम है कि ये मकाम है मुत्तकीन का, कि जन्नत में वो मौलाए कायनात के पास। दूसरे लोग कहते हैं अल्लाह के पास। देखिए अल्लाह को अगर एक मकाम पर बिठा दिया जाए तो वो अल्लाह नहीं है। उसमें कहा जा रहा है कि मक़द सिद्क़िन, मकाम सिद्क़ पर। तो जब मकाम का तयन किया जा रहा है तो वहाँ अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह के लिए कोई मकाम मुकर्रर नहीं है, सारी कायनात में मौजूद है, हर मकाम पर मौजूद। तो ये मुत्तकीन की मंजिल है। हाँ, लेकिन इमामुल मुत्तकीन है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, वजलना लिलमुत्तकीना इमामा, मुत्तकीन के इमाम करार देने के लिए तमन्ना ज़ाहिर करता है। और मुत्तकीन का मकाम क्या होगा कि इमाम अपने आप को मुत्तकीन का इमाम चाहते हैं। अजीब मंजिल है, लेकिन वही इमाम जो इमामुल मुत्तकीन है। नहीं, एक और बात आप कहना चाहता हूँ, चूँकि ज़माना रमज़ान का है तो तफरीक से इसका भी कुछ ताल्लुक़ है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़े भी इसलिए रखे गए हैं ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। तो तक़वे का ताल्लुक़ इन रोज़ों से भी, इसलिए कि रोज़ों में इंसान परहेज़ करता है हर गुनाह से। एक क्लिप आई थी, उसमें बताया गया था कि एक शख्स बूढ़ा बैठा हुआ कुछ खा रहा था। कुछ नौजवान उधर से गुजरते हुए तंज करते हैं, कहते हैं चाचा ये रमज़ान का ज़माना है, आप रोज़ा नहीं है। तो उस बूढ़े ने कहा कि मैं खा पी रहा हूँ ज़रूर, क्योंकि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, मुझ पर ताकत नहीं हो सकती, लेकिन मेरा रोज़ा है आँखों का, कान का, ज़बान का, पाँव का, हाथों का, हर चीज़ का। एक मतबा शर्मिंदा। उसके बाद उस बूढ़े ने पूछा आप लोगों का रोज़ा है? तब उन्होंने कहा कि हम सिर्फ खाना पीना छोड़ देते हैं, बाकी हमारा रोज़ा न आँख का है, न कान का है, न ज़बान का है, न हाथ का है। इसलिए कि अभी तंज की थी। मालूम हुआ कि जो रोज़ा रखता है इंसान वो तमाम बुराइयों से बचता है। लिहाजा तक़वे की राह है, तक़वे की राह। वो इमामुल मुत्तकीन। एक सिफत और बयान की मौलाए कायनात। आप इरशाद फरमाते हैं कि मुत्तकी कम ग़िज़ा खाता है, कम सोता है और इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा है। मौलाए कायनात से ज़्यादा और कौन इसकी मिसाल हो सकती है? जब पेश किया है दो ग़िज़ाएँ, दूध और नमक रोटी के साथ, तो इरशाद फरमाते हैं तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाप में दो ग़िज़ाएँ एक साथ इस्तेमाल शहज़ादी इरशाद फरमाती हैं बाबा फिर मैं ये नमक उठा लेती हूँ। कहा नहीं नमक नहीं, दूध उठा लो। बेटे पूछते हैं बाबा आप बहुत कम खा रहे हैं। तो आप इरशाद फरमाते हैं मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि खाली पेट जाऊँ। खाली पेट जाना चाहता है बारगाह इलाही। यही मंदिर है मौलाए कायनात। बतौर इरशाद फरमाते हैं जब निकलते हैं बतौर दामन थाम लिया तो इरशाद फरमाया कि उन्हें कुत्तों इन बतों को अगर दाना पानी दे सको तो रखना, वरना इन्हें आज़ाद करना।
میں اس کو مولا ان بتوں کے لیے آپ کو اتنا خیال ہے کہ انہیں اور پانی دیا جائے، لیکن آج کربلا میں آپ کی اولاد ہے، لتش لتش کی آوازیں بلند ہے، لیکن کوئی پانی دینے والا موجود نہیں ہے۔ یہ منزل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زنجیر در نے دامن تھاما، آپ نے ارشاد فرمایا یہ مجھے روکنا تھا۔ باپ سے باپ کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ بھی باپ ہے، وہ باپ ہے، باب علم ہے، لیکن تقوی میں علم کے ساتھ تقوی میں جو ہے وہ ایثار بھی ہوتا ہے۔ ایثار کی بڑی عجیب منزل ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں روزے رکھ کے 3 دن 3 رات کے پیاسے رہے۔ خدای عالم نے سورہ دہر نازل فرمایا تھا۔ ایسا امام جو ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں ممبر سے سوال کرتا ہے کہ تم نے کوئی ایسا ہے جو مجھے بتائے کہ اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا ہو۔ امام اپنی روٹی کو توڑ کے کھایا کرتا تھا، وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی بھوکا سویا ہے؟ ہاں یہی سبب ہے کہ جب تحقیق ہوئی کہ کون کس کی حکومت سب سے بہتر تھی تو یہ کہا گیا کہ مولا کائنات کے 4 سالہ دور 4.5 سالہ دور سے بہتر کائنات میں کسی کی حکومت نہیں رہی، جبکہ کوئی بھوکا نہیں رہا اور نہ کسی جگہ چوری ہوئی، اس لیے کہ سب کو تقسیم کرتے تھے، لیکن خود کا یہ عالم تھا کہ کم سے کم اور جا کے اس کے بعد بیدار کیا ہے اپنے قاتل کو، جانتے ہوئے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، ارشاد فرماتے میں جانتا ہوں کہ کس مقصد سے تو آیا، لیکن بیدار ہو جاؤ۔ وہاں بھی پھر ہدایت کرتے ہیں کہ اوندھا مت سو، اوندھا سونا شیطان کا کام ہے، یعنی اپنے قاتل کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے۔ عجیب منزل ہے۔ اور اس کے بعد وہ منزل عجیب ہے جہاں امام کو ضرورت لگتی ہے، واپس لاتے ہیں، اور جب قریب پہنچے ہیں گھر کے تو ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا حسن میری گلیم یہیں رکھ دو اور اصحاب سے کہو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ امام حسن نے کہا کہ بابا یہ آپ کی محبت میں آ رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا بیٹا زینب ام کلثوم دروازے پر ہوں گی، ان کے گریا کی آواز اصحاب کے کانوں میں نہ پہنچے، میں کروں مولا اپنے اصحاب کے کانوں میں گریا کی آواز گوارا رہی ہے، ذرا یہی کوفہ ہوگا جہاں زینب ام کلثوم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، یہ پردہ اب ایک عجابہ اونٹوں پر لگایا جائے گا اور لوگ کہیں گے ہاں نہیں زینب وہ ہاں نہیں ام کلثوم۔ عجیب منزل ہے۔ کروں کہ یہی زینب تمام مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد ایک مرتبہ مجلسوں کو قائم کرنے کے بعد وہاں سے جب چلی ہے تو ارشاد فرماتی ہے بیٹا سید سجاد مجھے کربلا لے چلو، میں اپنے بھائی کا چہلم کرنا چاہتی ہوں۔ کربلا پہنچے، شہزادی نے اپنے آپ کو گرا دیا قبر حسین پر، اور اس کے بعد گریا ہوتا رہا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرماتی ہے بیٹا سید سجاد مجھے اپنے بھائی عباس کی خبر پر لے چلو۔ عباس کی خبر پر پہنچے، جب تڑپ گئی ارشاد فرماتی ہے میرا بھائی تو طویل القامت تھا، ارے یہ چھوٹی سی خبر لوگ آتے جاتے تھے اور تلواریں صرف کرتے چلے جاتے تھے، اسی لیے خبر چھوٹی ہو گئی۔ اور آخری منزل آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب طویل ہو گیا گریا تو جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ مولا ان بیویوں کو لے جائیے، ایسا نہ ہو کہ روتے روتے مر جائیں۔ ایک مرتبہ قافلہ تیار ہونے لگا، قافلہ جب تیار ہو گیا تو جناب زینب نے آخری بار خدا حافظ کہنے کے لیے ایک مرتبہ نظر کی خبر کی طرف، تو کیا دیکھا کہ ایک بیوی خبر پہ بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہے۔ قریب آئی تو دیکھا کہ قافلہ گھر جا رہا ہے، چلو گی نہیں؟ رباب نے کہا میں گھر جا کے کیا کروں؟ ارے میرا واد لواری سے آیا، ارے میرا عادی اصغر
الله يعين الله يعين الله يعين